کی اہمیت اور استاد اور شاگرد کے تعلق کو بڑے خوبصورت مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ حقیقت میں اس علاقے کی ایک ضرورت تھی کہ یہاں پر ایک ایسا ادارہ ہو اور ایسے افراد کو تیار کیا جائے جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کے منہج اور مسلک کو آگے لے کر جاتے ہوئے اس امت کی رہنمائی میں ہر قدم پر ان کو اپنے سامنے پیش کریں۔ جب ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ اٹھاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس امت میں فتنے بھی آئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کسی بھی جماعت کو چنا ہے تو وہ اکابر علماء دیوبند ہے۔ ہم کوئی 400 سال پیچھے نہ جائیں، کوئی 500 سال پیچھے نہ جائیں، ہم پچھلے صدی میں اگر اپنی نظر کتابوں کی اوراق پر ڈالیں تو ہمیں کئی ایسے فتنے نظر آئیں گے کہ جن کی سرکوبی کے لیے اگر اللہ رب العزت نے کسی جماعت کو اٹھایا ہے وہ اکابر علماء دیوبند ہے۔ اگر ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ انگلینڈ کے اندر ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہو، تو سب سے پہلے ختم نبوت کا جو دفاع کیا ہے، اپنے آپ کو جو پیش کیا ہے، وہ اکابر علماء دیوبند ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسمبلی تک پہنچا ہے اور ختم نبوت کا انکار ہوا ہے تو اپنے آپ کو پیش کر کے دلائل کی دنیا میں بات کرنے والا وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی دیوبندیت سے ہے۔ اسی طرح اگر دنیا رفض نے، وہ بدبودار فرقے نے اگر اس پاکستان کی دھرتی پر اگر امی عائشہ کے خلاف زبان درازی کی ہے، اگر صحابہ کرام کے خلاف اگر اپنی زبان درازیاں کی ہے، انہیں کافر کہا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ نے جس مرد قلندر کو کھڑا کیا ہے اسے ایک نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی اکابر علماء دیوبند سے ہے۔ ہم حال ہی میں دیکھتے ہیں افغانستان کی اس سرزمین پر جہاں پر صرف 6 کلاشن اور 30 بندوں کی مدد سے وہ سپر پاور امریکہ کے سامنے میدان میں آنے والا وہ ملا عمر، اور آج اس کا نتیجہ امت کے سامنے ہے کہ وہ امریکہ جو کہتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں۔ میں اس کی آج ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا علاقہ ہو، علاقے میں تانا ہو، تانے میں انسپیکٹر ہو، اس کے نیچے پولیس ہو، ایک پولیس والا سپاہی ہو، سپاہی ڈرتا ہے ہیڈ مورر سے، ہیڈ مورر ڈرتا ہے اپنے انسپیکٹر سے، انسپیکٹر ڈرتا ہے اپنے ایس ایچ او سے، وہ ڈرتے اپنے ڈی ایس پی سے، اور ڈی ایس پی ڈرتے اپنے ڈی آئی جی سے، وہ ڈرتے اپنی آئی جی سے، وہ ڈرتے اپنے کرنل سے، وہ ڈرتے اپنے جنرل سے، وہ میجر سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے سارے میجر وہ امریکہ سے ڈرتا ہے، اور امریکہ آج جس سے ڈرا ہے وہ ملا عمر، وہ طالب علم تھا جس نے 6 کلاشن اور 30 بندوں کے ساتھ اس عورت کی فریاد پر، جس عورت کی بیٹی کو ان امریکی ظالموں نے اغوا کر لیا تھا، اس کی فریاد پر اس میدان میں قدم رکھا اور امریکہ کی طاقت کو دنیا کے سامنے پاش کر دیا۔ اس کا تعلق بھی دیوبندیت کے ساتھ ہے۔ عملی میدان میں دیکھے، درسگاہوں میں دیکھے، خانقاہوں میں دیکھے، جہاد میں دیکھے، سیاست میں دیکھے، اسمبلی میں دیکھے، چوک چوراہوں پہ دیکھے، دفاع کرتے ہوئے دیکھے، ممبر پر دیکھے، اور بازاروں میں گشت کرنے والے اور لوگوں کو دین کی خدمت بتانے والوں کو دیکھیں، ان سب پر آپ نظر ڈلاؤ تو ان کا تعلق دیوبندیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارا کام تھا۔ امت کو اعمال کی طرف لانا آسان ہے، اعمال کروانا آسان ہے، لیکن اس اعمال کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس اعمال کی جو حفاظت کرنا ہے وہ آپ تب کر سکیں گے جب آپ اگلے فتنوں کو فتنہ سمجھتے ہوئے ان کے تعاقب کے لیے آپ اپنے آپ کے اندر اتنی استعداد بنا سکیں کہ دلائل برہان کی دنیا میں آپ دنیا کے اندر ان فتنوں کا راستہ روک سکیں۔ تو اس کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر استاد اور شاگرد کا تعلق قائم ہو۔ جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے محبت والا، الفت والا، پیار والا، تو اس تعلق کی بنیاد پر وہ اپنے ان علوم کو جو اپنے ان اکابر سے سینہ بسینہ چلا ہوا آ رہا ہے، سیکھے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اپنے اس شاگرد کو دیتے ہیں، اور اس امت کے اندر ایسے رہنما تیار کرتے ہیں۔ اگر غیر مقلدیت آئے اس کا راستہ روکتے ہیں، رافضیت آئے اس کا راستہ روکتے ہیں، قادیانیت آئے اس کا راستہ روکتے ہیں، اور موجودہ جو کتنے فتنے ہیں، غامدیت آئے اس کا راستہ روکتے ہیں، مرزا جہلمی جیسا فتنہ آئے اس کا راستہ روکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جہاں پر اس امت کے آخری دور میں
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے بٹیں گے، فتنے بنیں گے، ستفترق امتی علی 73 ملہ کل فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اس حق کی پہچان کیسی ہوگی؟ ہمیں ان لوگوں کو کس طرح ان مصیبت سے چھڑانا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ ہم قرآن کی بات کرتے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کرتے، تیسرے کہتے ہیں جی ہم سنت کی بات کرتے، چوتھا کہتے ہیں ہم سنت کی بات کرتے۔ عام عوام الناس کرے تو کیا کرے؟ میں نے کتنوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب زمون دا اڑے کے جدا جا نماز پکور کے چ زان نماز کو چ بار روز یوم ملاوی تدیشات مزدکی کی بلوی تدیشات مزدکی کی منگ چر تراشو دی چاو منو اغم قرآن نہ خبر ہے حدیث نہ خبر ہے تدیم قرآن نہ خبر ہے حدیث نہ خبر ہے نو منگ دل پارا سو کو۔ تو اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کچھ ضابطے رکھے ہیں، ایسے افراد رکھے ہیں۔ اگر اللہ نے کتاب اللہ کو نازل کیا ہے تو اللہ نے رجال اللہ کو بھی بھیجا ہے۔ اس کتاب اللہ کے لیے اللہ نے ایسے افراد کو بھی بھیجے ہیں جو اس کتاب اللہ کو سمجھائے، سنت رسول کو سمجھائے۔ تو ایسے افراد کی ضرورت تھی، ہم انہیں تیار کر سکیں۔ آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب کئی ایسی مثالیں دے رہے تھے کہ مسائل آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک مفتی کی وجہ سے مسئلہ بگڑتا ہے، دوسری کی وجہ سے مسئلہ الجھتا ہے، لیکن تیسری کی وجہ سے مسئلہ آ کے سلجھتا ہے۔ یہ جو سلجھنے والا ہوتا ہے آخر وہ بھی اگر بات کر رہا ہے اس نے کہیں سے سیکھا ہے، ادارے سے سیکھا ہے، تو اس چیز کی ضرورت تھی۔ اللہ حضرت مفتی صاحب سجاد صاحب کو لمبی عمر عطا کرے، انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ تنہ تنہا آئیں اور استقامت کے ساتھ ہم سنا کرتے تھے انظر الاستقامہ للکرامہ، استقامت دیکھو کرامت نہیں دیکھو۔ ہم نے چھوٹی عمر میں دیکھا ہے، حضرت ہمارے شیخ صاحب سید ضیاء الدین شاہ صاحب، ایک وقت تھا حضرت اور دو بندے ذکر کرتے تھے، آج خدا کی قسم حضرت کی خانقاہ میں جگہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے شیخ کو استقامت پر دیکھا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے شیخ کا تعلق بھی کابر علماء دیوبند سے۔ اسی طرح مفتی سجاد صاحب نے تنہ تنہا اس میدان میں آئے اور اتنا بڑا ادارہ قائم کیا، اتنی کتابیں لائیں، کہاں سے ان کتابوں کے لیے جو نا حضرت گئے اور ان کتابوں کو اس لانڈی ٹاؤن میں لے کر آئے تاکہ ایسے افراد تیار کر سکیں جو دین کی خدمت میں، امت کی رہنمائی میں سربستہ، ہر وقت جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے چوکوں میں ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھیں کہ بھئی مسائل پوچھتے ہیں اہل حق سے پوچھو، کچھ پڑھنا ہے اہل حق سے پوچھو، نمازیں پڑھنی ہے اہل حق کے پیچھے پڑھو، قرآن سیکھنا ہے اہل حق سے پڑھو، سنت سیکھنا ہے اہل حق سے پڑھو، اگر تمہیں سیاست سیکھنا ہے اہل حق